انسان اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک شخص کے بارے میں کہ بھائی اس کو کوئی جانتا ہے؟ تو کسی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. تو فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی معاملہ کیا؟ کہا نہیں. کہا اچھا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہا کہ نہیں. تو فرمایا کیا تم کبھی اس کے پڑوس میں رہے؟ تو کہا کہ نہیں. فرمایا تم نہیں اسے پہچانتے، شاید تم نے اس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ لیا ہوگا. کہا جی ایسا ہی. تو اس سے نہیں پہچانا جاتا آدمی مسجد میں آنے جانے سے، دراصل تو معاملات سے پہچانا جاتا ہے اور پڑوس میں رہنے سے پہچانا جاتا ہے، ساتھ سفر کرنے سے پہچانا جاتا ہے. لین دین کے معاملات ہیں، پیسے کے معاملات ہیں، حساب کتاب کے معاملات ہیں، سارے درستی کی طرف جا رہے ہیں. تو پھر تمہاری ولایت بھی بالمعتبر ہے نا، ورنہ تو 2 نمبر ہو، تم چکر باز ہو. معاشرت ہے، اخلاق ہے، ساری چیزیں درست ہیں، درست ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے. اس چیزیں درست نہیں ہو رہی، بس صرف مجذوب بنے پھر رہے ہو، کیا ہے یہ ڈرامے بازی. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی حماقتوں سے، جہالتوں سے بچائے. چٹنی روٹی کھا لو، فاقہ کر لو، لیکن اپنے معاملات کو درست رکھو، ورنہ نہیں ملے گی اللہ کی ولایت، ہرگز نہیں. مسئلے حل نہیں ہوں گے، پریشانیاں دور نہیں ہوں گی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی. اور یہ مال بھی راس نہیں آئے گا، مال راس نہیں آئے گا جو لوگوں کا دبایا ہوا ہے. نہیں آتا راس، حرام راس نہیں آتا، مومن کو راس نہیں آتا، سود راس نہیں آتا، حرام راس نہیں آتا، بہنوں کے حصے دبائے میں نہیں آئے گا راس. پھر مر گئے، اولاد اس پر قابض ہے، وہ دے نہیں رہی ہے، جناب ان کو عذاب ہو رہا ہے قبر میں، بڑی پریشانی. حدیث شریف میں مضمون ہے کہ قرض نہ لو، زندگی راحت سے گزرے گی. گناہ نہ کرو، موت آسانی سے آئے گی. جلدی ہم لوگ توبہ کریں رمضان شریف میں، اپنے معاملات درست کریں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے 4 پیسے کسی کے دبائے ہوں گے، 700 مقبول نمازیں آخرت میں دینی پڑیں گی. کہاں سے دیں گے بھائی؟ پھنس جائیں گے وہاں پہ، بالکل پھنس جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا. یہ بہانے بازیاں وہاں نہیں چلیں گی، آخرت میں نہیں چلیں گی بہانے بازیاں. عذاب پکڑ لے گا. پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، جھوٹ فریب دھوکے بازی، یہ راس نہیں آئے گی، کام نہیں آئے گی. شیطان مکار ہے، مکار. شیطان کے نقش قدم پر جو چلے گا، مکاری کرے گا، جہنم واصل ہوگا. تو جلدی جلدی ہم اپنے معاملات کو درست کریں. 1 روپیہ بھی کسی کا دینا ہے، اس کو کوشش کریں آج ہی ادا کریں، اگر اختیار ہے تو. اختیار ہے پھر بھی ادا نہیں کرتا، سچا نہیں، یہ شخص جھوٹا ہے، اصلاح کا طالب نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق درست نہیں کرنا چاہتا. دے سکتے ہیں پھر بھی نہیں دے رہے، حب دنیا حب مال میں مبتلا ہے. جو بیچارے مظلوم ہیں ان کو پریشانی سے نکالو بھائی. دکان بیچنی پڑے دکان بیچو، سامان بیچنا پڑے سامان بیچو، کچھ بھی کرنا پڑے کرو. تمہارے پاس 2 کروڑ کا بنگلہ ہے، تم 50 لاکھ کا گھر لے لو، 1.5 کروڑ لوگوں کے ادا کر دو. ہاں اگر 50 لاکھ کی گاڑی ہے تمہارے پاس، تم اس کو بیچ دو، 40 لاکھ روپے دے دو جو تمہیں دینے، تم 10 لاکھ کی گاڑی میں گھوما کرو. باتیں بنانے سے تھوڑی معاملات درست ہو جائیں گے. تم اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. جو دعویٰ کرتا ہے تم سے، تم جاؤ اس کو لے کے کسی دارالافتاء میں بیٹھ جاؤ، کسی بڑے محقق مفتی کے سامنے، جو فیصلہ کرے اس کو مانو، تم سچے ہو تو. لیکن اس بات پر آنے کو تیار نہیں ہے چونکہ نفسانیت میں مبتلا ہے. سچے ہو اپنے معاملات میں، معاملات کو صاف کرنا چاہتے ہو تو بھائی ٹھیک ہے، بنوری ٹاؤن ہے، دارالعلوم کرنگی ہے، یہاں کے دارالافتاء میں چلے جائیں، کسی محقق مفتی کے سامنے اپنے معاملات رکھیں، اپنی رائے کو فنا کر کے جو حکم سنائیں، فتویٰ دیں، اس کو مینو عن مانو، جیسا فرمایا ویسے مانو. سچے ہو تو مانو، اس پر آنے کو تیار نہیں. اس پر ان کو لایا جائے تو خانقاہ سے ہی بھاگ جائیں. جھوٹے ہیں نا، چونکہ جھوٹا آدمی ایسے ہی کرتا ہے. اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ خانقاہ چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، معاملات درست کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اپنے معاملات درست کرنے کو تیار نہیں ہوتے، خانقاہ چھوڑنے کو تیار ہے. عاشق مال ہے نا، عاشق مال. عاشق مولا ہوتے تو اپنی اصلاح کرتے. عاشق مال ہے، دنیا کی محبت اور عشق میں مبتلا ہے. حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. حدیث شریف میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ خطرہ سوء خاتمے کا حب دنیا کی وجہ سے ہوتا ہے. یہی مرض ہے، سوء خاتمے کا اندیشہ سب سے زیادہ جو ہوتا ہے حب دنیا، دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں ہم لوگ. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم، فہم سلیم، قلب سلیم نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو دینداری نصیب فرمائے، صدق نصیب فرمائے، سچائی نصیب فرمائے، منافقت سے بچائے. اللہ تعالی دائمی نفع ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ نہ ہو کہ ہم باتیں سنیں بس 2-4 دن نفع ہوا اصلاح کی 2-4 دن کے لیے، پھر وہ کتے کی دم کی طرح ٹیڑھی کی ٹیڑھی، پھر وہی ٹیڑھا پن، پھر لوگوں کا مال دبانا، پھر بد اخلاقی، پھر غصہ، پھر بد نظری، پھر نفسانیت، پھر ظلمت کے کام، پھر غفلت. یہ کیا ہے؟ یہ نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو دینداری بھی نصیب فرمائے، دین پر استقامت بھی نصیب فرمائے.
ہمارے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق سب اپنی رحمت و کرم سے بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم درست فرمائے. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے درست فرما دیں. آمین اللہم آمین.